السلام عليك يا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون صلوات محمد وآل محمد سورہ مبارکہ روم کی 10ویں آیت، جس میں پروردگار عالم یہ اعلان فرما رہا ہے کہ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، کہ جن لوگوں نے برے کام انجام دیے تھے ان کی عاقبت اور ان کا انجام برا ہوا، الذین کذبوا بآیات اللہ، اور ان کا برا کام کیا تھا؟ برا کام ایک یہ تھا کہ وہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے تھے، وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب یہ دو برائیاں، ایک اللہ کے رسولوں کی تکذیب، خدا کی نشانیوں کو جھٹلانا، اور دوسرے استہزاء یعنی مذاق اڑانا، لہذا یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں گناہ پروردگار عالم نے یہ اعلان فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں زندگی میں بہت اچھا لگ رہا ہو، تمہاری زندگی اس کے باوجود آسانی سے گزر رہی ہو، لیکن ثم کان عاقبۃ الذین، اس کی عاقبت اچھی نہیں ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہے، اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ آیت مبارکہ قرآن مجید کی سورہ روم کی آیت ہے، اور اس آیت کو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کے دربار میں اس وقت تلاوت کی کہ جس وقت جناب زینب اور یہ کاروان اہل بیت دربار میں داخل ہوا، اور یزید اس وقت امام حسین علیہ السلام کے لب مبارک پر چھڑی مار رہا تھا، اور گویا ایک استہزاء اور مذاق اڑاتے ہوئے، دین پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک، بنی ہاشم نے ملک اور سلطنت حاصل کرنے کے لیے صرف ایک ڈھونگ رچا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی۔ جناب زینب نے وہاں پر خطاب کیا کہ خاموش رہ یزید، بہت زیادہ دور نہیں ہے وہ دن کہ تو اپنے انجام کو دیکھے۔ اب اس انجام کے حوالے سے، عذاب الہی کے حوالے سے، جن لوگوں نے انبیاء کی تکذیب کی، انبیاء کو جھٹلایا، جن لوگوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا، ان کا انجام قرآن مجید نے بار بار بیان کیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ دنیا میں کامیابی انہی لوگوں کو ملتی ہے کہ جو دنیا کے واقعات سے عبرت لیتے ہیں۔ جو لوگ عبرت نہیں لیتے وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ انبیاء کو جن لوگوں نے جھٹلایا، ان کا انجام کیا ہوا؟ اگر تاریخ انسانیت میں لوگ اس تاریخ کو نہ پڑھیں اور اس تاریخ سے عبرت نہ لیں تو یقیناً کامیاب نہیں ہوں گے۔ پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,24,000 پیغمبر میں سب سے آخری نبی ہیں۔ اس سے پہلے 313 رسول آ چکے ہیں،
4 اولو العزم رسول آ چکے ہیں، اور تمام انبیاء کے مقابلے میں، تمام انبیاء کے زمانے میں ان کی قوم کے درمیان ایسے افراد موجود تھے کہ جو انبیاء کے مقابلے میں کھڑے ہوتے تھے، انبیاء کو جھٹلاتے تھے، انبیاء کی توہین کرتے تھے، انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب ان کے انجام کو قرآن نے بیان کیا تو یہ صرف اور صرف ایک قصہ اور کہانی نہیں بیان کیا گیا، بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے پیغام تھا کہ دیکھو، جب گزشتہ انبیاء کی توہین کرنے والوں کو ہم نے معاف نہیں کیا، جب گزشتہ انبیاء کا مذاق اڑانے والوں کو ہم نے معاف نہیں کیا، تو کیا سید المرسلین کی توہین کرنے والوں کو ہم معاف کر دیں گے؟ سید المرسلین کا مذاق اڑانے والوں کو ہم معاف کر دیں گے؟ قطعاً معاف نہیں کریں گے۔ لیکن تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ گزشتہ انبیاء کے یہاں جو عذاب نازل ہوا، اس طریقے کے عذاب کو پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحمت سے اپنی امت سے برطرف کر دیا۔ کہا گزشتہ انبیاء میں آگ کی بارش ہو جاتی تھی، پتھر برس پڑتا تھا عذاب کے طور پر، اب یہ عذاب نازل نہیں ہونے والا ہے، لیکن اس سے بدتر عذاب رکھا گیا ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ انسانوں کو پروردگار عالم ایک ایسے کوئی بیماری میں مبتلا کرتا ہے کہ دھیرے دھیرے خدا سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور بدترین عذاب ایک بندے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ بندہ اپنے خدا سے جدا ہو جائے، بس عذاب میں مبتلا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے ہیں، ایک شخص کہتا ہے کہ موسیٰ سنو، جا کے اپنے خدا سے کہہ دینا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب موسیٰ پہنچے کوہ طور پہ، پروردگار عالم سے گفتگو ہوئی، واپس آنے لگے۔ پروردگار نے کہا موسیٰ وہ بات بتائی نہیں کہ جو تم سے کہلائی گئی تھی؟ جناب موسیٰ نے کہا پروردگار کیا بتاتے؟ ایسی بدتمیزی کی باتیں اور بیہودہ باتیں کیا بتاتے؟ کہا کہ نہیں، اس کو جا کے ہمارا جواب دے دینا اور جا کے پوچھنا کہ کتنے دن ہوئے کہ تم نے بارگاہ الہی میں دعا نہیں کی۔ بارگاہ الہی میں دعا نہ کرنا، اس کا مطلب پروردگار عالم نے تمہارے دل سے دعا کی توفیق سلب کر لی، اور اس سے بدتر عذاب تمہارے لیے کچھ ہو بھی نہیں سکتا۔ یعنی بندہ خدا کی یاد سے غافل ہو جائے، یہ سب سے بدتر عذاب ہے۔ لہذا عذاب صرف اور صرف وہ نہیں ہے کہ جس میں انسان مر جائے، ہلاک ہو جائے، پتھر گرے اور مر جائے، نہیں۔ عذاب یہ ہے کہ انسان خدا سے دور ہو جائے۔ لیکن بہرحال یہ جو انبیاء کے قوموں میں سلسلہ جاری ہوا، وہ بھی پروردگار عالم کی رحمت تھے، اور اس حوالے سے ایک دو تین باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے کہ انبیاء کی تکذیب اور انبیاء کو جھٹلانے کا جو سلسلہ تھا، وہ قومیں اور خاص کر پروردگار عالم جن کو نبی بنا کے بھیجتا ہے، جن کو حجت بنا کے بھیجتا ہے، ان کی گفتگو، ان کی باتیں ہمارے جیسے نہیں ہوتی۔ یعنی ہم مثلا بہت زیادہ اگر ہمیں علم حاصل ہو جائے اور ہم کمال حاصل کر لیں تو قرآن و حدیث سیکھ کے ہم پیغام پہنچا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ پہنچانا بھی شاید ہمارے بس کی بات نہ ہو، پہنچانا بھی قرآن نے کہا الذین یبلغون رسالات اللہ، خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ کے دل تک نہیں پہنچی تو ہم نے تو صرف بیان کیا ہے۔ لہذا زیادہ سے زیادہ صاحبان علم یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہ پیغام کو بتا دیں، لیکن وہ پیغام دل میں اترے گا یا نہیں یہ گارنٹی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ نے جن لوگوں کو نبوت کے لیے انتخاب کیا ہے، جن کو ہدایت کے لیے انتخاب کیا ہے، ان کی باتیں حجت ہوا کرتی ہیں، یعنی جب وہ کوئی گفتگو کرتے ہیں تو دلوں میں اتر جاتی ہے۔ لہذا جو اس کا انکار کرے گا اس کو صرف اور صرف کافر نہیں کہتے بلکہ جاہد کہتے ہیں، یعنی جان بوجھ کے انکار کر رہا ہے۔ لہذا تکذیب اور جھٹلانے کا جو سلسلہ انبیاء کے اقوام میں پایا جاتا تھا، وہ تکذیب کا سلسلہ صرف تکذیب پہ کیوں نہیں رکتا تھا؟ مثلا حضرت نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے رسول بن کے آئے ہیں، ہم کہہ دیں یا قوم والے کہہ دیتے کہ نہیں جھوٹے ہو تم، یہ سب دعویٰ غلط ہے، تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، اور اس کے بعد قوم والے اپنے راستے پہ چلے جائیں اور نبی اپنے راستے پہ چلا جائے، دونوں کے درمیان یہ تعلق ختم ہو جاتا۔ لیکن نہیں، تکذیب کے بعد مسلسل پیغمبروں کو اذیت دینا یہ کس لیے تھا؟ اس لیے کہ قوم والے کہہ تو دیتے تھے کہ تم رسول نہیں ہو،
لیکن رسول کی باتوں کا جو اثر ہوتا رہتا تھا اس سے یہ خائف رہتے تھے کہ ہمارے کہنے سے تھوڑی نہیں کچھ ہوگا، ہم اپنے بیٹے سے کہیں گے کہ دیکھو اس کو رسول نہیں ماننا، اور بیٹا جائے گا ان کی گفتگو سن کے مسلمان ہو جائے گا، ایمان لے آئے گا۔ لہٰذا خطرہ ان کو یہ رہتا تھا کہ ان کی باتیں تو اثر انداز ہوں گی، لہٰذا صرف تکذیب پہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، صرف جھٹلا کے کنارے نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ باقاعدہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور جناب نوح کی قوم کے لیے تو بیان کیا جاتا ہے کہ بوڑھے بوڑھے باپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی انگلیاں پکڑ کے لے جاتے تھے اور جناب نوح کو دکھا کے کہتے تھے دیکھ رہے ہو اس بڈھے کو، نعوذ باللہ، دیکھو اس کو، یہ دیوانہ پاگل ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ اور یہ کس لیے؟ اس لیے کہ ان کو یہ شعور تھا، ان کو یہ پتا تھا کہ اگر بچے کے ذہن میں کوئی بات بٹھا دی جائے تو پتھر کی لکیر ہو جاتی ہے، لہذا بچپنے میں بتا دیتے تھے کہ اس کے چکر میں نہ رہنا۔ یہ کیا تھا؟ استہزاء۔ دوسرا جو مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ مذاق اڑانے کا طریقہ یہ تھا، پروردگار رحیم ہے اور اس نے انبیاء کا بھی انتخاب کیا ہے تو اسی رحمت کو دے کے بھیجا۔ انبیاء کے دلوں میں بھی بڑی وسعت پائی جاتی ہے۔ یہاں ایک ٹیچر مثلا ٹیوشن کا ٹیچر 2-3 بار بتانے کے بعد پھر سروس کر دیتا ہے بچے کی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن جناب نوح کانا فلبث فی قومہ 1000 سنۃ الا 50 عاما، 1000 سال مائنس 50 سال اپنی قوم کے درمیان ایک ہی پیغام لے کے جاتے تھے۔ جناب نوح جاتے تھے قوم کے درمیان اور آواز دیتے تھے خدا کی وحدانیت کا کلمہ پڑھو، ہماری رسالت کو مان لو۔ قوم والے پتھر مارتے تھے، جناب نوح کو اتنے پتھر مارے جاتے تھے کہ جناب نوح پتھروں کے درمیان دب جاتے تھے، ناک اور کان سے خون آ جاتا تھا، لوگ مردہ سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ جناب نوح کی تبلیغ کا یہ انداز تھا۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے جب جناب نوح کو گویا اس بات کی خبر دے دی کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور جناب نوح نے بد دعا کر دیا، پروردگار عالم نے بد دعا قبول نہیں کی، کہا کہ نوح ہم اپنی قوم کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ کھجور کا بیج لے کے جاؤ اور کھجور کا درخت لگاؤ، اور یہ جب درخت بڑا ہو جائے گا، پھلنے لگے گا، تب آنا ہمارے پاس تو ہم عذاب نازل کریں گے۔ جناب نوح چلے جاتے ہیں، درخت لگایا، خرما پھلنے لگا، اور اس کے بعد پھر وہ بیج، پہلا جب پھل آیا تو وہ بیج لے کے آئے بارگاہ الہی میں، پروردگار وعدے کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ پروردگار عالم نے جناب نوح سے کہا کہ ہم ایک اور مہلت دینا چاہتے ہیں۔ اب بھلا جناب نوح کو کیا اعتراض ہوگا؟ نوح عبد صالح ہیں، خدا کے اچھے بندے ہیں، خدا کے فیصلے کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے، لہذا جناب نوح نے کوئی اعتراض ظاہر نہیں کیا۔ لیکن ہاں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو بظاہر نوح کے اوپر ایمان رکھتے تھے، لیکن جب دیکھا انہوں نے کہ دوسروں کے اوپر عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے تو وہ زیادہ ایمان چھوڑ کے چلے گئے۔ یعنی ایک ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہم صحیح سالم میں نہیں، اس کے اوپر عذاب نازل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ پروردگار عالم رحیم ہے، نہیں نازل کر رہا ہے، اس میں ہمارا کیا دوش یا ہمیں کیا؟ لیکن نہیں، وہ اعتراض کے طور پر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں حضرت نوح کو۔ یعنی جو عذاب ٹالا جا رہا ہے وہاں پروردگار عالم کی رحمت ہے۔ اور گفتگو اس حوالے سے صرف عرض کرنی ہے کہ یہ پروردگار عالم تو مہلت دے رہا ہے بندوں کو، اور بندوں کے اندر جرأت بڑھ رہی ہے۔ یعنی جو مذاق اڑانا شروع کیا تو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ عذاب الہی کا ہم کو ڈراتے ہو، جاؤ لے کے آؤ، اگر تم سچے ہو تو عذاب نازل کرواؤ۔ اب جتنے دن عذاب نازل نہیں ہوتا، یہ انبیاء کے ایمان کو پہچانے اور عام انسانوں کے ایمان کو پہچانے، اب نبی کے دل میں کسک پیدا ہوگی کہ خدایا اگر عذاب نازل کر دیتا تو یہ آج ہمیں اس طریقے سے نہ کہتے، یہ ہمارا مذاق نہ اڑاتے۔ نہیں، انبیاء کے دل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ رسالت پیغام کی ذمہ داری لے کے آئے ہیں، لہذا ان کے دل میں ایسا کوئی خیال نہیں آتا کہ پروردگار اگر عذاب نازل کر دیتا ہمارے کہنے پہ تو آج یہ دوبارہ ہم کو تانے نہ دیتے، دوبارہ ہمارا مذاق نہ اڑاتے۔ لیکن قوموں کی جرأت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جناب نوح نے کشتی بنانا شروع کیا تو مذاق اڑانا شروع کیا کہ دیکھو اس خشک سالی کے موقع پر یہ کشتی بنا رہے ہیں، اب اس سے بڑی دیوانگی کیا ہوگی۔ جگہ جگہ مذاق اڑاتے رہے، یہاں تک کہ سیلاب آ گیا تو اب ظاہر ہے کہ دھیرے دھیرے سب اپنے انجام تک پہنچنے لگے۔
اور کفر اور جہد، یعنی جہاں پر انسان جان بوجھ کے جب انکار کرتا ہے تو وہ اکڑپن، وہ کٹ حجتی اس مقام پر پہنچتی ہے کہ نہیں معلوم کتنے افراد غرق ہو چکے ہوں گے، اور ایسے میں ہاتھ پیر مارتا ہوا جناب نوح کا فرزند پانی میں دکھائی پڑا۔ ایسے وقت میں جناب نوح کہتے ہیں کہ آ کے کشتی پہ سوار ہو جاؤ، کہتا ہے نہیں ہم جا رہے ہیں جودی پہ، جودی پہاڑ پر جا کر ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ جناب نوح نے کہا کہ جودی پہاڑ پانی سے تمہاری حفاظت کر سکتا ہے، سیلاب سے بچا سکتا ہے، عذاب الہی سے کوئی بھی چیز نہیں بچا سکتی۔ یہ جو پانی دیکھ رہے ہو یہ پانی سیلاب نہیں ہے، یہ عذاب الہی ہے۔ لہذا انجام کیا ہوا؟ نوح کا بیٹا غرق ہو گیا، ساری قوم ہلاک ہو گئی، اور صرف وہ لوگ بچے کہ جو جناب نوح کے ساتھ آئے۔ یہ ایک عذاب کا سلسلہ ہے کہ جہاں لوگوں کی جان چلی گئی، لوگ ہلاک ہو گئے، لیکن عذاب صرف اور صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے، نابود ہو جائے، بلکہ ایک عذاب یہ کہ جس وقت جناب زینب یزید کے دربار میں پہنچی اور اس آیت کی تلاوت فرمائی، وہاں پر جناب زینب کے ایمان کا کمال دیکھیں اور یزید کا انجام، اور بس یہی اسی گفتگو پر اپنی بات کو ختم کرنا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا جن حالات میں کربلا سے شام آئی ہیں، ان حالات میں کس انسان کو یہ امید ہوگی کہ کل ہمارے یہاں کل ہمارے کوئی طرفدار پیدا ہوں گے؟ یزید نے بھی کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ وہ حسین کہ جس کی صدا استغاثہ پر کوئی ایک لبیک کہنے والا نہیں تھا، اس حسین کے نام پر آج کروڑوں کربلا میں اکٹھا ہو جائیں گے؟ کسی نے سوچا تھا؟ لیکن آپ جناب زینب کے ایمان کو ملاحظہ کریں، ایمان کس منزل پر تھا؟ حالات اتنے بدتر تھے کہ ہر کس و ناکس اہل بیت کا مذاق اڑا رہا تھا، ہر کس و ناکس اہل بیت کے خلاف کھڑا ہوا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی آگ پھینکتا تھا۔ کربلا میں جو ظلم ہوا وہ ایک طرف، اور اس کے بعد کربلا سے یہ کاروان چلا، راستے بھر کتنے ایسے شہر ہیں جہاں توہین کی گئی ہے، جہاں اہل بیت کے اوپر تہمتیں لگائی گئی ہیں، جہاں پر بھی روکا جاتا تھا، خطیب کو بلایا جاتا تھا، وہ اہل بیت کے شان میں گستاخیاں کرتا تھا، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ تو اب ایسے میں دھیرے دھیرے انسان کی امید ٹوٹ جاتی ہے کہ سارا زمانہ پلٹ چکا ہے، تو اب کیا امید ہے کہ بعد میں کون ہمارے پاس آئے گا؟ لیکن جناب زینب کا ایمان کہ جناب زینب نے ایسے موقع پر یزید کو للکار کے کہہ دیا تھا، یزید کربلا سے لے کر شام تک جتنی تو نے کوششیں کی ہیں، یہ کوششیں اب تک ناکام ہی ہیں، اور اگر ابھی بھی تیرے دل میں کچھ حسرت باقی ہے تو وہ حسرت بھی پوری کر لے، لیکن یاد رکھ کہ تو میرے نام کو نہ مٹا پائے گا۔ ایک ایسے حالات میں جناب زینب کا چیلنج، اور اسی مقام پر سید سجاد کے خطبے میں بھی یہ جملہ پایا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے ہم اہل بیت کو جو 6 فضیلتیں دی ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ مومنین کے دلوں میں ہماری محبت رکھی گئی ہے، یعنی مومنین کے دل میں ہماری محبت رکھی گئی ہے۔ لہذا ایسے بدتر حالات میں جہاں کوئی انسان توقع نہیں کر سکتا کہ آئندہ ہمارا ہوگا، مستقبل ہمارا ہوگا، زمانہ ہمارا ہوگا، دنیا میں ہمارا نام روشن ہوگا، اور یزید کی امیدیں اتنی بلند تھی کہ اس نے حسین کو قتل کر دیا تھا، اہل بیت کو اسیر کر لیا تھا، لہذا اپنی جگہ پر یہ سوچ رہا تھا ہم تو کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ زمانہ گزرا اور 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بتاؤ حسین ابن علی کے نام لیوا زیادہ ہیں یا یزید کے نام لینے والے؟ اور اگر یزید کا نام زمانے میں لیا بھی جا رہا ہے تو کوئی یزید کو یزید کہہ کے نہیں بلکہ یزید ملعون سے خطاب کرتا ہے، لعنت کے ساتھ اس کا نام لیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو بظاہر تو سارا زمانہ یزید کے فیور میں ہے، سارا زمانہ یزید کے ساتھ کھڑا ہے، اور صرف یزید تک کی گفتگو نہیں ہے۔ 60 ہجری میں یزید تخت حکومت پر بیٹھتا ہے، 64 میں ہلاک ہو گیا، یزید ہلاک ہو گیا نا، لیکن یزید سے پہلے 20 سال یزید کے باپ کی حکومت، 25 سال یزید کے باپ کی حکومت، اور یزید کے بعد
سن 132 ہجری تک یزید کے خاندان کی حکومت، باپ کی حکومت نے یزید کی حکومت کو پروان چڑھایا، باپ کی حکومت نے یزید کے لیے سارے راستے آسان کر دیے تھے، باپ کی حکومت نے اتنا یزید کے لیے انتظام کیا تھا کہ یزید کے لیے قتل حسین بہت ہی آسان بن گیا تھا، لہذا بہت آسانی سے حسین کو قتل کر دیا۔ لیکن سن 64 ہجری یزید کی ہلاکت ہوتی ہے اور اس کے بعد 132 ہجری تک بنی مروان کی حکومت قائم رہی، جو بنی امیہ کے نام و نمود کو برقرار رکھنے کے لیے حسین کے قتل پر پردہ ڈالتے رہے، عاشور کو چھپانے کی کوشش کرتے رہے، عاشور کو مبارک دن قرار دیا، عاشور کو روزہ فرض کیا، روزہ مستحب کیا۔ یہ سارے پروپیگنڈے اس لیے تھے کہ عاشور کو بھلا دیا جائے۔ قتل حسین کے بعد 100 سال حکومت پر رہنے کے باوجود، تمام پروپیگنڈا کرنے کے باوجود ساری حکومتیں ناکام ہو گئی، لیکن یزید کی بدنامی کو نہ بچا سکی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ حق کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ طاقت باطل کے ذہنوں میں بھی نہیں ہوتی، یعنی اس طاقت کا اندازہ باطل لگا بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ لہذا اسی خطبے میں جو جناب زینب نے یزید کے دربار میں دیا ہے، ایک جملہ ہے، بہرحال کوئی بہت سلیس جملہ اردو میں نہیں ہے، ورنہ وہ جملہ بیان کر دیتے اور بات ختم ہو جاتی، لہذا ایک مختصر وضاحت کے ساتھ کہ یزید دیکھ، لا تدرک امدنا، ہماری مدت کو نہیں پا سکتا، یعنی آج جہاں ہم کھڑے ہیں تو تجھے یہ لگ رہا ہے یہ پابستہ دستبستہ اسیر، اب ان کا کیا ہونے والا ہے، اب یہ تو ختم ہو گئے، اب ان کے خاندان کا نام لیوا کیا ہوگا، لیکن دیکھ ہم جہاں تک جانے والے ہیں وہاں تک تیری نظر پہنچ نہیں سکتی۔ اور یزید نے بھی سوچا نہیں ہوگا، تخت ہمارے پاس ہے، طاقت ہمارے پاس ہے، حکومت ہمارے پاس ہے، اور چاروں طرف اسلامی مملکت میں ہمارے خاندان کے ہم جیسے فاسق و فاجر حکومت کر رہے ہیں، تو ایسے میں حسین ابن علی کا نام کہاں سے نکل جائے گا۔ لیکن حکومتیں ناکام ہو گئیں، اور صرف یہ چونکہ سلسلہ یزید کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لہٰذا ہم نے بنی امیہ کے حکومت کا ذکر کیا۔ بنی عباس نے بھی کبھی یہ نہیں چاہا کہ حسین کے اس واقعے کو ہم قدلم کر دیں، بیان کر دیں اور رونما کر دیں، نہیں، انہوں نے بھی ڈھکن ڈھالنے کی کوشش کی اور ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ اہل بیت کے مظالم کو برملا نہ کیا جائے، ورنہ اہل بیت کے حامی پیدا ہونے لگیں گے۔ انہوں نے بھی ہمیشہ چھپانے کی کوشش کی، لیکن آج جو چیز باقی ہے وہ تذکرہ کربلا باقی ہے، اور یہ تذکرہ کربلا اپنی اس حقانیت کی بنیاد پر باقی ہے کہ جس حق میں اتنی طاقت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اولاد کو قربان کرنا، گھر والوں کو قربان کرنا، یہ انسان سے ممکن نہیں ہو سکتا جب تک انسان کو اس حق کا یقین نہ ہو اور اس بات کا یقین نہ ہو کہ جس چیز کے لیے اولاد قربان کر رہے ہیں وہ چیز اولاد سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس حسین ابن علی نے خدا کی راہ میں اپنے جوان لال کو قربان کیا ہو، کیا پروردگار عالم اس حسین ابن علی کا اتنا بھرم نہیں رکھے گا؟ اور ہم اپنی حد تک اگر سوچیں، اپنی عزاداری کی حد تک، تو ہم تو صرف نام حسین ابن علی لیتے ہیں، ابھی تک ہم نے صرف نام لیا ہے، ابھی حسین کے معارف و تعلیمات وہ تو دنیا میں عام ہی نہیں ہو پا رہی ہیں، ورنہ حسینیت کا جو اثر دنیا پر ہوتا، ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین، وہ یہ نہیں ہے کہ ہاں ہر قوم میں آج نام حسین کا ماتم ہو رہا ہے، مجلسیں ہو رہی ہیں، صرف مجلس کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس شعر کا یا اس مفہوم کا مقصد کہ جو جناب زینب نے بیان کیا ہے کہ ہر قوم کے درمیان اسی حسین کے نام سے وہ انقلاب آنے والا ہے کہ جو انقلاب پوری دنیا کے اوپر ایک حکومت قائم کرے گا۔ امام زمانہ کا انقلاب کربلا سے الگ نہیں ہے، یہ نام حسین سے آگے بڑھنے والا ہے، اور نام حسین میں یہ عزاداری کا جو سلسلہ ہے اس کے بھی اثرات وہاں تک پائے جاتے ہیں کہ وہ قوم کہ جو صبح و شام حسین ابن علی کو رو رہی ہے، ان کے جوان لال کا ماتم کر رہی ہے، ان کے اصحاب و انصار پر گریہ کر رہی ہے، اور ہر روز یہ کہہ رہی ہے کہ مولا ہم نہیں تھے، مولا کاش ہم ہوتے، مولا ہماری بڑی تمنا ہے کہ ہم ہوتے۔
اس قوم کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ کربلا ابھی جاری ہے، کربلا ابھی باقی ہے، تمہارے دل کے اندر اگر حسرت سچی ہے تو تمہیں وہ موقع دیا جائے گا کہ تم آخری امام کے رکاب میں حاضر ہو، لہذا اس حسرت کو زندہ رکھنے کے لیے یہ عزاداری رکھی گئی ہے، تاکہ وہ غم زندہ رہے دل میں، وہ حسرت زندہ رہے کہ مولا کاش ہم ہوتے۔ یہ صرف اور صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہاں ہوتے تو امام کے ساتھ کھڑے رہتے، نہیں، وہ جان نچھاور کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اور وہ جان نچھاور نہیں ہو سکتی جب تک اس حق کی معرفت نہ ہو۔ امام حسین نے جو قربانی دیا ہے، یقیناً کربلا کے بہت سارے مناظر ہیں، ہم نے یہ جملہ بارہا آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ حسین نے جناب علی اصغر کی شہادت کے موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا، قد ہون علی، یہ قربانی بہت آسان ہے میرے لیے، انہ بعین اللہ، اس لیے کہ یہ خدا کی نظروں کے سامنے ہے، یہ خدا کے سامنے ہم قربانی دے رہے ہیں۔ امام حسین کا قربانی کا انداز بھی تاریخ کربلا میں عجیب ہے کہ جب اصحاب و انصار میں کوئی آیا اجازت کے لیے، حر نے کہا مولا جانے دیں، کہا تم میرے مہمان ہو۔ جون نے کہا مولا جانے دیں، کہا تم تو غلام ہو، تم کیوں اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہو؟ اپنے اعزہ میں جناب قاسم آتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کی نشانی ہو، تم کو کیسے جانے دیں؟ اور محمد آتے ہیں، کہتے ہیں بہن کے جگر کے ٹکڑوں کو ہم کیسے رن میں جانے دیں؟ جناب عباس آتے ہیں، کہتے ہیں بھیا تم تو میرے لشکر کے سردار ہو۔ حسین کو بھی تو معلوم تھا کہ یہ سب کے سب شہید ہونے والے ہیں، لیکن بار بار حسین ٹالتے ہیں، کیوں نہ ٹالیں؟ اس لیے کہ عزیز ہیں یہ۔ لیکن جب اپنے لال کی قربانی دینی ہوئی اور حسین ابن علی کا کڑیل جوان آ کے حسین کے سامنے کھڑا ہوا، بابا جان ہمیں رن میں جانے کی اجازت دے دیں۔ تاریخ کہتی ہے حسین نے کچھ نہیں کہا، کہا بیٹا جاؤ خیمے میں بیویوں سے رخصت ہو لو، اپنی پھوپھی اماں سے اجازت لے لو۔ جناب زینب خیمے میں آئے، علی اکبر رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ یہ مصائب اتنے شدید ہیں، اتنے سخت ہیں کہ انسان اندازہ نہیں ہوتا۔ اور یہ جملہ بھی ایسی خطابت کے انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت جناب علی اکبر نکل رہے تھے، خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا، راوی کہتا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکل رہا ہو۔ ظاہر ہے کہ جنازہ تو نہیں تھا، جناب علی اکبر جا رہے تھے، لیکن کربلا میں جب بھی جو رخصت ہو رہا تھا سب کے لیے معلوم تھا کہ اس رخصتی کے بعد وہ زندہ واپس نہیں آئے گا، لہذا جناب علی اکبر کو اس انداز سے رخصت کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جناب علی اکبر امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں، اور امام حسین نے اپنے جوان لال کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد رخصت کرنا چاہتے ہیں۔ اب جناب علی اکبر سوار ہوئے، دھیرے دھیرے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے محسوس کیا کہ پیچھے سے کوئی چلا آ رہا ہے، مڑ کے دیکھا، لڑکھڑاتے قدموں سے بوڑھا باپ اس علی اکبر کے پیچھے پیچھے ایک مرتبہ ٹھہر گئے، آواز دی، بابا جان آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا، اب کیوں چلے آ رہے ہیں؟ امام آواز دیتے ہیں، بیٹا علی اکبر کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے۔ جناب علی اکبر نے دوبارہ اپنے بابا سے اجازت لی اور جب امام حسین کو روکا، اور روکنے کے بعد اب جناب علی اکبر مقتل کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ حسین کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی جب بیٹا علی اکبر آنکھوں سے اوجھل ہونے لگا ہوگا۔ ہاں تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی جناب علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، حسین نے بڑی حسرت کے ساتھ ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھایا، آواز دی، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم وقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ اے پروردگار گواہ رہنا کہ میں اشقیاء کی جانب اپنا وہ لال بھیج رہا ہوں کہ جو تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ تھا، اور جب میں تیرے رسول کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو اپنے اس لال کی زیارت کرتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ جو حسین ابھی علی اکبر جب آنکھوں سے اوجھل ہوئے تھے، جس حسین کی حسرت کا یہ عالم تھا، جب علی اکبر کے شہادت کی خبر آئی ہوگی، حسین کی آنکھوں کے سامنے دنیا اندھیر ہو گئی۔ آواز دیے، بیٹا علی اکبر تمہارے مرنے سے آنکھوں کی بینائی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر
مرحوم سید مقبول حسین ابن ابو الحسن اور مرحومہ نرگس بیگم بنت قطب حسین کی روح کو ساتھ از من یا حسین عفوا یا حسین عفوا